السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم معروف فیشن ڈیزائنر اور سماجی کارکن سائرہ گنڈا پور کے گھر میں موجود ہیں۔ تو ہم سارہ سے پوچھتے ہیں کہ سارہ، آپ کو ابتدائی طور پہ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک معاشرتی تاثر ہے کہ خواتین کو بڑے مسائل ہوتے ہیں جب وہ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو ہم سارہ سے پوچھتے ہیں کہ سارہ، آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ بازار میں نکلی ہیں اور سوشل کام کے لیے نکلی؟ بالکل، سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ایک کلچر ہے، جو پاکستانی کلچر ہے، ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں عورتوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کام کرنا، وہ کافی حد تک صحیح بات بھی ہے، لیکن آئی تھنک جہاں پہ عورتوں کے لیے مشکل ہے وہاں پہ آدمیوں کے لیے بھی کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ مرد حضرات بھی بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی مشکلات کا سامنا کر کے اپنی فیملیز کو پالتے ہیں، اپنے کیریئرز بناتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ایک خاتون ہو کر، ایک عورت ہو کے جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر میں آپ کو بڑا سیکیورلی رکھا ہوتا ہے، آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، باقی گھر میں اس طرح سے حالات ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باہر کی ریالٹیز کو فیس نہیں کرنا پڑتا، رائٹ؟ تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، کسی سے آپ سیکھتے ہیں، کبھی آپ غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں۔ آپ بھی ایک مرد حضرت ہیں، آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہماری بڑی اچھی ایک بن گئی ہے، ایک ریپو ہماری آپس میں بن گئی ہے۔ سو یہ کہنا کہ ساری عورتیں پاکستان میں بڑی سپریسڈ ہیں اور ساری عورتیں بہت تضاد ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ مختلف سچویشنز میں مختلف حالات ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے کلچر میں تھوڑا سا کیونکہ پردہ بھی ہوتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، تو عورتوں کو اپوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کا کام ہے، عورت کیوں کہہ رہی ہے، سماجی کارکن ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہمیں ہمارا ملک ملا ہے، ٹھیک ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے، بہت قربانیوں کے بعد، بہت جد و جہد و محنت کے بعد ملا ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جیسا بھی ہے نا، ہمارا اپنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ملک نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنس رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہم فرسٹ گریڈ سٹیزنس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک اپنے آپ نہیں بنتے، لوگوں سے بنتے ہیں، تو اگر ہمارے لوگوں میں ہی گڑبڑ ہے تو ظاہری بات ہے ملک میں بھی گڑبڑ ہونی ہے۔ تو صرف ملک کو بلیم کرنا یا یہ کہنا کہ جی یہاں پہ خواتین بڑی سپریسڈ ہے، یس ہیں، بٹ سپریسڈ تو ویسٹ میں بھی ہے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے ماڈرن ترین ملک سمجھا جاتا ہے، عورتیں وہاں پہ بھی مارے کھا رہی ہیں، وہاں پہ بھی ریپس ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، وہاں پر مولیسٹیشن بھی ہے، عورتوں کی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو بلیک مائنورٹیز ہیں یا پورچریگنس ہیں یا اسپینش ہیں، میکسیکن ہے، اٹالین ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی پاکستان میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے از رانگ، بٹ یس آف کورس عورتوں کو یہاں پہ ذرا زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ ٹھان لیا ہے کہ آپ نے کچھ سماج کے لیے بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو ہر طرح کی چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہمارے بہت ساری این جی اوز ہیں خواتین کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں، یہ شاید ان کو یہ آپ کی بات پسند نہ آئے، اور وہ اسی پہ کام کرتی ہیں کہ یہاں پہ خواتین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں خواتین کو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک میں خواتین کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں اور این جی اوز نے بڑا کام کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری خواتین ہیں این جی اوز کی جو پاکستان کی اتنی منحوس تصویر کھینچتی ہیں کہ پتہ نہیں یہاں تو عورتوں کو صرف جوتے ہی پڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں، ہم بھی عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ شاید یہ کہیں کہ جی آپ ایلیٹ کلاس کے ہیں تو جی آپ نے تو یہی کہنا ہے، تو جو ان عورتوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں وہ خود بھی تو ایلیٹ کلاس کی ہیں، وہ خود بہت لبرل کلاس کی ہیں، تو ان کا یہ کہنا یا میرا یہ کہنا تو پھر شوبھا نہیں دیتا نا۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر غربت بھی بہت زیادہ ہے اور عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، آدمیوں کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے، تو یہ کہنا کہ صرف اور صرف کیونکہ ان کو فنڈنگ ملتی ہے نا ان چیزوں کے اوپر، تو ان کا تو کہنا سمجھ آتا ہے۔ اب جانوروں کے ساتھ پاکستان میں اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے جانوروں سے خیال آیا کہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور خاص طور پہ آپ اینیمل لورز ہیں اور آپ اسی پہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ کتوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ کے گھر میں بلیاں بھی ایک زمانے میں تھی، ابھی بھی ہیں۔
تو یہ کتوں کے حوالے سے ہمارے کمپین چلتی ہے, کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو پھر پورا میڈیا اور سارے شور مچاتے ہیں. بالکل. تو یہ حکومت کے لیے آپ کیا چاہتی کہ ہیں کہ کتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے؟ ایک طرف تو یہ ہے پوری سوسائٹی کہتی ہے کتوں کو مارو, دوسری طرف آپ جیسے لوگ جو جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو آوارہ کتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ٹائم کم ہے اور یہ بہت ایک واسٹ بڑا ٹاپک ہے, تو اس کو میں کوئکلی ایک راؤنڈ اپ کروں گی تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہماری ساری باتوں میں شامل ہو سکیں اور ان تک ہم اپنا میسج پہنچا سکیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. اوکے, سو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جانوروں کے ساتھ پوری دنیا میں زیادتی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جدھر ابھی تک ہم لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے, تو اسپیشلی ورکنگ اینیملس کے ساتھ جو کام کے لیے استعمال جانور کیے جاتے ہیں اور جو ہمارے اسٹریٹ اینیملز ہیں, چاہے کتے ہوں یا بلیاں, خصوصاً ڈاگس, ان کے ساتھ اس لیے بھی زیادہ برائی کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں ضرور واقعات ہوتے ہیں اور مجھے اکثر کبھی پیج پہ اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے ہیں تو بری باتیں بھی لکھتے ہیں. میں نہیں ڈرتی اس طرح کی باتوں سے, میں ہمیشہ منہ پہ بات کرتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ امیروں کے چونچلے ہیں, یا آپ کا بچہ کوئی کتا کاٹے اور وہ مر جائے, اللہ نہ کرے. تو اس طرح بات دوسرے کو کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں نا, ہم سڑک ان کا گھر ہے, جیسے یہ میرا گھر ہے وہ ان کا گھر ہے, تو آپ ان کو ان کے گھر سے نکالیں گے. انسانوں کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن, تو اس پہ بھی تو قابو ڈالیں. جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ نہیں بنایا, ہمیں بھی انہیں اللہ نہیں بنایا, ٹھیک ہے. جو سمندر میں جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا, رائٹ. تو ہر کسی کا حق ہے اس دنیا میں. ہوائی مخلوق بھی ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. سو ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا, پلانٹس بھی, ٹریز بھی. تو ہر کسی کا اپنا اپنا حق ہے, ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے ایکو سسٹم میں پلے کرنے کا. گلیوں کے جب کتوں کو آپ مارتے ہیں تو آپ کا جو ویسٹ ڈسپوزل جو ہوتا ہے, یعنی کہ جو گاربیج ہوتا ہے, وہ اب ختم ہونا بند ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے کتوں کو مارنا سٹارٹ کیا تو وہ گند پڑا رہا, اس کی بیماریاں پھیلتی گئی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو بہت سارے آپ کتوں کو آپ مارتے ہیں, آپ کے روڈنٹس پھیل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بلیاں بھی کھاتی ہیں, وہ کتے بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. روڈنٹ سے مطلب یہ کہ چوہے پھیل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری, اب چڑیوں کو آپ نے قید کر لیا ہے تو وہ لوکسٹ جو آپ کو پتہ ہے وہ ٹڈیوں کا جو ایک پنجاب میں کتنی یہ پرابلم رہی, آپ نے بلیوں کو مارنا شروع کر دیا, وہ یا برڈز کو پکڑنا شروع کر دیا, وہ چڑیاں جو تھی وہ ان کو کھا لیتی تھی. اب وہ ہم نے ایک اللہ کا نظام ہے نا قدرتی, اس کو ڈسٹرب کیا تو ہم خود اینڈ میں خوار ہو رہے ہیں. اٹس اے فل سائیکل جو ایک چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کتوں کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کروں گا کیونکہ آپ کتوں کے حوالے سے کافی سینسیٹیو ہیں. تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے, کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ کتوں کو مارا بھی نہ جائے اور کتوں سے لوگوں کو شکایات بھی نہ ہو؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم لوگ تقریباً سال سے بھی زیادہ ہو گئے, 2 سال ہو گئے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت کرنٹلی آئی ایم بیسڈ ان پنجاب, تو یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ 1-2 سال ہو گئے اور کافی محنت کی. لیکن اس نئی گورنمنٹ میں یہ بڑا دیکھنے میں آیا کہ بیوروکریٹس کو اکثر چینج کر دیتے ہیں. تو ابھی وہ ایک سیکٹری یا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر صاحب کام کرنے ایک ہماری موضوع کے اوپر شروع ہوتے ہیں تو ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, پھر ہم واپس شروع کرتے ہیں ایک نئے آفیسر بیوروکریٹ کے ساتھ اور پھر ہم وہ آگے کام چلتا ہے. تو دیکھیں کوئکلی میں یہ بتاؤں گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام شروع ہو گیا ہے, ہم نے کچھ کوشش کی ہے, سندھ گورنمنٹ نے بھی کی, پنجاب میں بھی اسٹارٹ ہوا TNVR کا پروگرام وچ از ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ان کتوں کو پکڑ کے ان کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ریبیز نہ ہوں اور کسی کو کاٹے نہ, اور جب ہم ان کو نیوٹر کر دیتے ہیں, ان کی نس بندی کر دیتے ہیں تو کہ وہ ان کی پاپولیشن نہ بڑھے, تو اور پھر ریلیز کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے کالرڈ ڈاگس کو کئی ہزاروں کی تعداد میں مارا ہے, ٹھیک ہے, جو نیوٹرڈ تھے اور سارا کچھ سیف کتے تھے. اور ACF نے کافی وہاں کام کیا اور اس طرح کئی اور آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. پنجاب میں بھی کافی ساری آرگنائزیشنز اب مل کر ہینڈز جوائن کر کے کام کریں. ابھی تبریز صاحب جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر, ان نے ابھی لانچ کیا تھا یہ پروجیکٹ TNVR کا پنجاب میں. اس کا تھوڑا کام سٹارٹ ہو گیا اور ابھی ہو رہا ہے, بلکہ ابھی میری کمشنر صاحب ہیز بن ویری کائنڈ, انہوں نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا ہے, اینڈ ہی از گیون اس اے ڈیٹ.
جدھر ہم ان کو ملیں گے اور ہم ان کے ساتھ یہ بات دوبارہ ڈسکس کریں گے. پہلے ہم مل چکے ہیں کہ اب اس ساری چیز کا جو حل ہے نا وہ تب ہی نکلے گا جب ہم سب مل کے کام کریں گے. اور ہمیں پبلک کو, عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ان کا بھی اچھا یہ جو ویکسینیشن ہے اس سے یہ تو ضرور ہوگا کہ کتے کا کاٹے سے کسی کو اس طرح بیماری نہیں ہوگی, لیکن کتا لوگوں کو کاٹے نہ, عام پبلک کو کس طرح کا ریئیکشن کرنا چاہیے, کس طرح کا بیہیویئر کرنا چاہیے, کتے جگہ جگہ کاٹے. بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور میں اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں. ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی, آج بھی میں ایک مارننگ شو پہ گئی ہوئی تھی تو میں ادھر یہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے ملک میں جانوروں کو ہم سے یہ ری ایکشن ملتا ہے کہ ایسے مارنے والا, کبھی آپ پیار نہیں کرتے. تو یہی گلی کے کتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, خواتین ہیں, لوگ ہیں جو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, ان کو کھانا دے رہے ہیں, وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. ان گلیوں میں کتوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن صرف لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہائی جی ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ کتے پھیرے اور کیا پتہ وہ کاٹ لیں. وہ کتے فوراً آپ پر اٹیک نہیں کرتے, آپ ان کو ایگریویٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ ان کو انٹائز کرتے ہیں. اکثر بچے ہمارے ان کو پتھر مارتے ہیں, اور ایک ماں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ حیوان ہو یا جو بھی ہو, پانی کا کریچر ہو یا انسان ہو, ماں کے اندر اور باپ کے اندر ایک پروٹیکشن کا آپ کے اندر انسٹنکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک حص اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. تو جب آپ ماں کو یا اس کے بچوں کو اٹیک کریں گے تو ظاہری بات ہے اس نے تو اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کا کام ہے اپنے بچوں کو حفاظت دینا. تو اکثر یہ ریزن ہوتا ہے کہ ہم ان کو مارتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کتے کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ یار یہاں تو لوگ مجھے مار رہے ہیں تو یہاں میں سیف نہیں ہوں, تو وہ بھی واپس ری ایکشن میں آپ کو بائٹ کرتا ہے. سب سے پہلے ہمیں پبلک سروس میسیجز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے جب پولیو کی کیمپینز ہوتی ہیں یا مختلف چیزوں کی کیمپینز ہو رہی تھی یا ڈینگی کی ہو رہی تھی, تو اسی طرح ہمیں یہ ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بے زبان جانور ہیں, وہ اپنے لیے تو نہیں بولیں گے, تو آپ ان کو اتنی تکلیف سے ماریں. اللہ کی بے زبان جانور ہے, کتے کا تو ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, گھوڑے کا, کتے کا, ان کے تو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی واپس حفاظت کریں. آپ کو پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, پروٹیسٹ ہونی چاہیے پیسفل. اور پھر ڈفرینٹ اسکولس کالجز میں آپ جائیں, چاہے وہ کسی بھی لیول کے اسکولس کالجز ہوں, اس کے اندر آپ جائیں, آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں اور اس ساری چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. اور آپ لوگ کے جیسے پروگرامز اتنے اچھے آپ لوگ کے ویورز ہوتے ہیں, ان تک ہم یہ بات پہنچا سکیں کہ جانوروں کا بھی حق ہے یار اس دنیا میں رہنے کا, اور یہ آپ کے بڑے اچھے رکھوالے بن جاتے ہیں. اچھا سر, یہ ایک آخری سوال ہے کچھ آپ, سوری میں صرف یہ بات پوری کر لوں کہ اکثر گلیوں میں محلوں میں یہ دیکھا گیا کہ جہاں پہ کتے رہتے تھے ان کو جو لوگ تھوڑا بہت کھانا دے دیتے تھے تو وہ ان گھروں کے باہر بیٹھ جاتے تھے, ان کی حفاظت کرتے تھے. کراچی میں بھی ایسا ہوا اور لاہور میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ محلوں سے, کچھ سوسائٹی سے ان نے کتے مارے اور اس جگہ پہ چوریاں ڈکیتیاں ہو گئی, کیونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انٹیلیجنس دی ہے, اسپیشلی ڈاگس کو. اور جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ری ایکشن دے, اگر آپ کتے کو دیکھ کے ایک دم سے بھاگیں گے نا تو سمجھے گا کہ یار اس کے دل میں چور ہے تو اٹیک کرے گا. اگر آپ آرام سے, اگر اس طرح کی سچویشن ہو بھی جاتی ہے تو آپ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ کرنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنا مینٹین کرنا ہے اپنے کام کو, اینڈ وہ نہیں آپ کو کچھ کہیں گے. اچھا, یہ کتوں سے جو لگاؤ ہے آپ کا یا بلیوں سے, کوئی آپ کی زندگی میں بچپن میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد آپ نے ان سے محبت شروع کر دی؟ نہیں, ایکچولی جو میرے والد صاحب تھے, جسٹس صاحب, ان کے ابا کو بھی بڑا لگاؤ تھا جانوروں سے. تو گھر میں گھوڑے کتے, گاؤں میں گھوڑے کتے اور کافی سارے جانور رکھے جاتے تھے. تو بابا جب بڑے ہوئے تو ان کے پاس بھی ڈاگس تھے. پھر جب ہم پیدا ہوئے, ہم بڑے ہو رہے تھے, تو ابو نے کہا کہ بہت اچھا جانور ہے کتا, وفادار جانور ہے, تو انسان سے زیادہ اچھی حفاظت کرتا ہے اور سنسیئر بھی ہوتے ہیں. تو میں چھوٹی سی ہوتی تھی, مجھے یاد ہے ہمارے پاس ڈوبرمین بڑے ڈینجرس کتے سمجھے جاتے ہیں, پیر تھا, اور میں اسکول سے آتی تھی, میں چھوٹی پدی جیسی ہوتی تھی, ہوں گی کوئی 5-6 کلاس میں. تو میں گھر سے آتی تھی, میں بیگ رکھتی تھی اور وہ کتے, ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا, اور وہ فٹافٹ بھاگ کے مجھے گرا دیں, میرے اوپر بیٹھ جائیں. اور وہ فیمیل تھی اور میل تھا اور بڑے خوبصورت تھے, ان کو بھی کسی نے پوائزن کر دیا تھا, تب ہم بہت چھوٹے تھے, بڑا میں روئی.
تو تب سے لگاؤ تھا. پھر میں جب بڑی ہوئی تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار دیکھو ہمارے جو اپنے پیٹ ڈاگز ہیں, بلیاں ہیں, ہم ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور یہ یہاں پہ اتنے پھر رہے ہیں, ان کا کون خیال رکھتا ہوگا. تو وہ وہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی. اور ماشاءاللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ماں باپ نے ہمیشہ ہر جاندار کی عزت کرنی سکھائی, اس کو رسپیکٹ دینا اور اس کی امپورٹنس کی حوالے سے سکھایا کہ یار اپنے دل میں درد ہونا چاہیے. تو وہ چیز بس ادھر سے ہی شروع ہوئی اور بڑھتی گئی. فیشن میں آئی, پڑھی, ڈیزائنر بنے, جرنلسٹ بنے, ایڈیٹر بنے, پبلسسٹ, یہ وہ کافی کچھ, ہوسٹنگ بھی کی, ٹی وی بھی کیا, ایکٹنگ نہیں کی لیکن ٹی وی شیوی کیا, اور اس طرح سے. تو مجھے لگا کہ ہمیں جب لوگ فالو کرنے لگے, آپ کو آفر ہوئی؟ آفرز تو بہت ہوتی ہیں, اکثر ہوتی ہیں, لیکن آبویسلی ابا کی طرف سے ذرا تھوڑا سا اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا پہلے اتنا کچھ کری ہو, اور سو میں نے کہا اچھا چلے, مجھے کوئی ایسا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. لیکن اینی ویز تو وہاں سے پھر مجھے انٹرسٹ شروع ہوا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم اتنا جو اپنے آن یور اون کام کرتی ہو, سڑکوں سے کچھ بچے زخمی اٹھا کے لے آتی ہوں, بلی کے, کتے کے, تو تم اس کو زیادہ کیا کرو کہ تم اپنا پلیٹ فارم یوز کرو, تمہیں لوگ فالو کرتے ہیں, تمہیں لوگ جانتے ہیں, تم بولو گی لوگ سنیں گے. تو وہاں سے یہ ساری موومنٹ میری سٹارٹ ہوئی اور آج آپ کے سامنے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے سنا کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں پرندے ہیں, اس میں جانور ہیں, چڑیوں کا بھی ذکر ہوا, کتوں کا اسپیشلی طور پہ ذکر اس لیے ہوا کہ سارا نے کتوں کے حوالے سے ایک تنظیم ان کی بڑی ایکٹیو ہے, یہ گلی محلوں میں بھی جاتے ہیں, جو آوارہ کتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ جتنی مخلوق ہے یہ رب کی بنائی ہوئی ہے, اور انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. جب ہم انسان اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد, TM نیوز, لاہور.